والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت نہایت معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس میں آج ہمارا موضوع ہے مفاہیم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے اسم جلالت، اسم ذات اللہ کا تذکرہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، یہ اسماء اتنے عظیم ہیں، ہزار بار بشم دہن ز مشک و گراب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پہ فضل و کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایسی مقدس گفتگو کی کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔
آج ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند ضروری باتیں اپنے درس کا حصہ بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے 4 مقامات پر ہمارے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ اس اسم شریف کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تو پورا قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک مختلف حوالوں سے ہمارے محبوب علیہ السلام کی ایک نعت ہے، مختلف اوصاف، القاب اور اسماء قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں رب ذوالجلال نے یوں ذکر کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور آپ سے پہلے متعدد رسل دنیا میں آ کے دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ دوسرے نمبر پر سورہ احزاب میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آخری نبی ہیں۔ تیسرے مقام پر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خالق کائنات جل جلالہ نے یوں تذکرہ کیا ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ وہ لوگ ایمان لائے اس چیز پر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو یہ پوری سورہ ہی ہمارے محبوب علیہ السلام کے اسم شریف پر ہے، جس کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ الفتح میں ذکر کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں جیسے اس اسم شریف کا متعدد بار تذکرہ ہوا، خود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مختلف حیثیات کو بیان کیا گیا، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اپنے چند اسماء کا جب ذکر کیا تو ان میں بطور خاص اس اسم شریف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ ماحی سے مراد فرمایا وہ ذات کہ جنہیں بھیج کر اللہ نے کفر کو مٹایا ہے۔ ماحی کا معنی ہے مٹانے والا، تو مجھے رب ذوالجلال نے کفر مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ
الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا میں حاشر ہوں کہ سارے لوگ ان کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا، یعنی پہلے میں ہوں گا، سارے لوگ میرے پیچھے پیچھے میدان حشر میں اٹھیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی خود بیان کرتے ہیں، فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ذات ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو مجھے میرے رب نے عاقب کا اسم شریف عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اسماء میں سے پہلے نمبر پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اسم شریف محمد اس طرح بیان کیا، انا محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے بارے میں بھی بڑی حسین بحث تعداد کے لحاظ سے بھی موجود ہے۔ یہ حدیث شریف جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کی جو بعض روایات ہیں ان میں یہاں لفظ خمسہ موجود ہے کہ میرے 5 نام ہیں، تو 5 نام بطور خاص یا تو اس لیے بیان کیے کہ جو رب ذوالجلال نے آپ کو اپنی طرف سے آپ کے جو نام رکھے ان کا ذکر 5 کے لحاظ سے کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بیان کیے اور ان اوصاف کے لحاظ سے کہ جن میں جامعیت موجود ہے وہ اس سے علاوہ ہیں، یا جس طرح میں نے بخاری شریف کی جو روایت پڑھی اس میں یعنی لفظ خمس موجود نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ جو زائد اسماء ہیں دیگر جن کا بھی تذکرہ میں کروں گا، خمس سے اس کی نفی مقصود نہیں، اور یہ صرف 5 نام ایک ہی مناسبت کے جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا بیان کر دیا ہے، اور اس سے 5 سے زائد کی نفی کرنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء مبارکہ وہ قرآن و سنت کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ مواہب لدنیا کے اندر تفصیل کے ساتھ 400 سے زائد اسماء کا حروف تہجی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ صرف گنتی ہی نہیں بیان کی گئی، عدد کا ہی ذکر نہیں کیا گیا، باقاعدہ 400 سے زائد اسماء کو حروف تہجی کی ترتیب سے انہوں نے مواہب لدنیا کے اندر ذکر کیا ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی کی جو تفسیر احکام القرآن ہے اس کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 اسماء کا قول کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد 1000 ہے، لیکن نسیم الریاض میں امام شہاب الدین خفاجی کا یہ قول ہے جس میں انہوں نے ابن فارس کا یہ قول بیان کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2200 اسماء ہیں۔ اس لحاظ سے یہ مختلف اسماء کے کتب کے اندر ان کی وضاحت کی گئی اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس مقام پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے اسماء میں سے 33 اسماء اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو ہے ان میں سے 33 اسماء سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ ان 33 اسماء کا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا میں ذکر کیا ہے، اور نسیم الریاض میں امام شہاب الدین خفاجی نے ان کی شرح کو بیان کیا ہے، اور ایسے ہی خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 33 اسماء کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں، خالق کائنات کے وہ اسماء حقیقی طور پر ہیں، اور وہی اسماء رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کے عظیم مقام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ یہاں جس وقت اسماء کی بحث ہوتی ہے تو اس میں یہ قول جو نسیم الریاض میں موجود ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے اسماء بھی توقیفی ہیں، جس طرح کل آپ نے سنا کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں،
رب ذوالجلال کے نام توقیفی ہیں، جو شریعت میں آگے ہیں وہی ہیں، ہم اپنی طرف سے نام نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء بھی توقیفی ہیں، لیکن توقیفی ہونے کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ یا تو وہ اسماء جو رب ذوالجلال نے آپ کو بتائے وہ لیے جائیں، یا وہ اسماء جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کیے، یا پھر وہ اسم شریف جو آپ کے دادا جان نے آپ کا اسم مبارک رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ توقیفی ہونے کا مطلب ہے کوئی بندہ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام معین کر کے مختص کر کے نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اوصاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور اوصاف اور فضائل کو مختلف لفظوں کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء گرامی میں سے ایک خاص اسم شریف ہے، جس کے خصائص کو بھی آخر میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ اسم شریف حمد سے مشتق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے امام سہیلی نے روض الانف کے اندر جو کہ سیرت ابن ہشام کی شرح ہے اس میں انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے فالمحمد فی اللغۃ هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ لغت میں محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ ہر وقت جن کی تعریف کی جائے، جن کی حمد کا سلسلہ ہر وقت جاری رہے، ہر وقت جن کے فضائل بیان ہوتے رہیں، ہر وقت جن کی شان کا تذکرہ ہوتا رہے، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ گرامر کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے یہ مفاعل کا وزن ہے، اور مفاعل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں اس کے مادہ اشتقاق یعنی اوریجن کا تکرار پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تم لفظ مکرم بولتے ہو تو مکرم وہ ہوگا کہ جس کی بار بار تکریم کی جائے، بار بار جس کی عزت کی جائے، توقیر کی جائے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مفاعل کے وزن پر ہے تو اس کی تعریف یہ کی گئی یحمد حمدم بعد حمد، کہ جس ذات کی لمحہ بلمحہ ہر وقت تعریف و توصیف کی جا رہی ہو۔ یا دوسرا معنی اس کا ندرۃ النعیم کے اندر یوں بیان کیا گیا الذی یستحق ان یحمد مرۃ بعد اخری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا یہ حق ہے کہ ان کا ہر وقت ذکر خیر جاری رہے اور ہر وقت ان کی تعریف ہوتی رہے۔ ایسی ذات کو لغت کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ اسم شریف ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک منفرد نام ہے۔ رب ذوالجلال نے کسی پیغمبر کا نام ایسا نہیں رکھا کہ جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہو، جس کے نام کو اپنے نام سے بنایا ہو۔ تو یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ رب ذوالجلال کا اپنا نام محمود ہے، وہ بھی حمد سے بنا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام بھی حمد سے مشتق کیا، یعنی دونوں کا اوریجن ایک ہے، مادہ اشتقاق ایک ہے، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے وہ اسم مبارک عطا کیا ہے کہ جس کو حمد سے بنا کر خالق کائنات نے بیک وقت ایک ہی نام کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو کروڑ ہا صفات دینے کا اعلان فرمایا ہے۔ کیونکہ محمد جب حمد سے بنا ہے تو حمد کی ڈیفینیشن بھی کرنی چاہیے۔ تو حمد عربی زبان میں کہتے ہیں هو الثناء باللسان على الجميل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا۔ حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو زبان سے کی جائے، کس پر؟ محمود کے کسی اختیاری وصف پر، یعنی جس کی حمد کی جائے گی وہ محمود ہوگا۔ حمد تب ہوگی کہ جس خوبی پر حمد کر رہے ہیں وہ اس کے اختیار میں ہو، اگر اس کے اختیار میں نہ ہو تو اس کو حمد نہیں کہتے، اس کو عربی زبان میں مدح کہہ دیتے ہیں۔ یعنی مدح عام ہے کہ جس کی جا رہی ہے وہ صفت اس کے اختیار میں ہو یا اختیار میں نہ ہو، لیکن حمد جو ہے عربی زبان کے اندر جو اس کا اطلاق ہے وہ اس لحاظ سے ہوگا کہ جس خوبی پر کسی کی حمد کی جائے
وہ تب حمد کہلا سکتی ہے کہ وہ خوبی اس محمود کے اختیار میں ہو، ورنہ اس کو حمد نہیں کہہ سکیں گے۔ تو اب حمد کا یہ مطلب ہوا کہ زبان کے ساتھ تعریف ہو، اور جس ذات کی تعریف کی جا رہی ہے جس خوبی کی بنیاد پر، وہ خوبی اس ذات کے اختیار میں ہو۔ آگے تعریف کرنے والے پر اس وقت اس ذات کا کوئی کرم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کی طرف سے کوئی انعام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر انعام کی شکل میں تعریف کی جائے تو پھر اس کو شکر کہا جاتا ہے، اور انعام ہو یا نہ ہو، کسی ذات کی تعریف کی جائے اور جس وصف پر تعریف کی جا رہی ہے وہ وصف اس ذات کے اختیار میں ہو، تو ایسی تعریف کو عربی زبان میں حمد کہا جاتا ہے۔ ایک ہمارے اردو کے اندر حمد اور نعت کا ایک تصور ہے، اس کا عربی زبان کی اس تعریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس زبان کی بات کر رہے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کے لحاظ سے حمد کی یہ تعریف ہے، وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِيِّ نِعْمَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا۔ تو اب اس بنیاد پر جس وقت ہم یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب علیہ السلام کا اسم شریف، اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ آپ کی تعریف کی جاتی ہے، تو ماننا پڑے گا ہر لمحہ رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو ایسے فضائل دیے گئے، ایسے کمالات دیے گئے، ایسی خوبیاں دی گئی، یا اتنی دی گئی کہ گننے والوں سے آج تک ختم نہیں ہو سکی، اور وہ گنتے ہیں بار بار، کئی کا تکرار کرتے ہیں، دوبارہ ذکر کرتے ہیں، 6 بار ذکر کرتے ہیں۔ جس جہت سے بھی لو تو کمال موجود ہے، اگر کوئی دہراتے ہیں تو پھر یہ کمال ہے کہ ان خوبیوں کے اندر لذت اتنی ہے کہ انسان کبھی اکتاتا نہیں ہے، جب بھی ذکر کرتا ہے نئی لذت ملتی ہے، نئی مٹھاس ملتی ہے، نئی چاہت ملتی ہے۔ تو اس واسطے یہ جو تم میٹھا میٹھا کر کے اس نام کا تذکرہ کرتے ہو، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اس کی جتنی بھی شانیں بیان کی جاتی ہیں وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، ان کی چمک ماننی پڑتی اور ان سے دل اکتاتا نہیں ہے۔ جب بھی ان کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو دل میں ایک نئی مٹھاس اور نئی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شانیں ہیں اتنی کہ جن کو ہم بیان کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس واسطے یہ ذات مستحق ہے کہ ان کو محمد کہا جائے، اور پھر رب ذوالجلال کا ان پہ کتنا کرم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی صفتیں دے دی ہیں، اتنی صفتیں دے دی ہیں کہ یہ محمود ہے، ان کی حمد کی گئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے بھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے بھی، اہل سماوات کی طرف سے بھی، اہل ارض کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے حمد ہو رہی ہے۔ اور پھر بھی ان کی صفات جو ہے وہ مسلسل ان کا ایک نیا انداز سامنے آتا ہے، جس کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوصاف اتنے ہیں کہ گننے سے ختم ہی نہیں ہوتے، اور جب کسی کی شانیں گننے سے ختم ہو جائیں تو یہ ایک عیب ہوتا ہے، اور تمہارے رب نے تجھے اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات کتنی واضح ہو گئی کہ جو لوگ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں اور پھر یہ کوشش کریں کہ کوئی کمی کی جائے، بخل کیا جائے اور ان کی عظمت کو تھوڑا بیان کیا جائے اور تذکرے ہر وقت نہ ہو، یہ لفظ محمد کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی شانیں دی ہیں، اتنے کمالات دیے ہیں کہ سب بیان کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، اور پھر بھی نہ حق پورا ہوتا ہے اور نہ ہی ان شانوں کا کوئی اختتام اور انتہا نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے جو لفظ محمد کی یہ حیثیت ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ کہتے ہیں لأن اللہ جمع له من المحامد وصفات الحمد ما یجمع لغیرہ، کہ رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات میں سے آپ کے اندر وہ صفتیں رکھی ہیں جو آپ کے سوا کسی میں بھی نہیں رکھی، لہذا پھر آپ کی ذات کا یہ حق ہے کہ آپ کی ذات کو محمد کہا جائے، اس واسطے کہ جتنی خوبیاں اور کمالات
مخلوق میں ہو سکتی ہے خالق کے بعد، خالق کائنات جل جلالہ نے وہ آپ کے سوا مجموعی طور پر کسی کو عطا نہیں کی، خالق کائنات نے وہ صرف آپ ہی کو عطا کی ہے۔ اس وجہ سے آپ کی ذات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یکتا ہے، ایسے ہی محمد نام بھی یکتا ہے، اور ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ جس انداز میں ذات ہے اسی انداز میں آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے نام بھی دیا کہ کب سے دیکھو انسان آ رہے تھے، مگر رب ذوالجلال نے یہ نام اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اب لوگ پیدا ہوتے رہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے گھر بچے پیدا ہوتے رہے، اور اچھے سے اچھے نام کی تلاش کی کوشش کی جاتی رہی، اور اتنی صدیاں گزر گئیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے، اور آپ کے جو آمد کا زمانہ تھا اس کے قرب سے پہلے کتنا زمانہ گزرا ہے، اور ہر بندے کی سوچ آزاد تھی، خیال آزاد تھا کہ اپنے لفتے جگر کے لیے اچھا سے اچھا نام تلاش کرے، مگر کسی کی سوچ اس نام تک نہیں پہنچی۔ جس طرح سرکار کی ذات اللہ کی محبوب ہے، آپ کا نام بھی محبوبیت کے درجے پہ فائز ہے۔ تو جس طرح محبوب کو اس کے جو خاص حسن ہے وہ رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے ان کو مختص کیا ہے، اور یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی پورا حسن آپ کا کائنات پہ ظاہر نہیں ہوا، ورنہ کوئی آنکھ دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتی۔ تو اس یکتا ذات کے لیے رب ذوالجلال نے یکتا اسم پسند کیا، اور اس اسم شریف کو خالق کائنات جل جلالہ نے تمام صدیوں اور سالوں کے اندر لوگوں کی سوچ سے بھی محفوظ کر کے رکھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی نبوت کا اعلان کرے تو پھر لوگوں کو شک پڑ جائے اس نام کی وجہ سے کہ ایک فلان جگہ بھی ایسا رہتا ہے اور فلان جگہ بھی ایسا رہتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کو یہ محبوب ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ ان کے نام جیسا بھی کوئی دوسرا نہ ہو۔ جس نے نام میں اتنی یکتائی رکھی ہے اس نے محبوب کی ذات کو کتنی یکتائی عطا فرمائی ہوگی۔ اس میں یہ ہوا کہ جس وقت ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا زمانہ قریب ہو گیا، چرچے بڑے تھے کہ ایک ایسی شخصیت آئے گی جن کے کمالات تورات میں ہیں، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، اور پھر اسم شریف کا تذکرہ ہوا تو ایسے میں آ کے کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اس طرف سے رکھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ان لوگوں نے اس کے جب شعرے سنے تو اپنے بچوں کے نام رکھے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے 6 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا 7واں کوئی ایسا نہیں تھا۔ ان 6 بچوں کے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے زمانے کے قریب اس شوق سے والدین نے رکھے کہ شاید وہ کمالات جن کے بیان ہو رہے ہیں وہ ہمارے بیٹے کے حصے میں آ جائیں، لیکن ان 6 پر بھی اللہ کی قدرت کا یہ پہرا رہا کہ ان میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکا، اور ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا کوئی اپنی طرف سے ادعا نہ کر سکا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختصاص کے لحاظ سے کسی کے لیے کوئی مشابہت بن سکتی ہو یا کسی کو وہم یا شک گزر سکتا ہو۔ اس واسطے یہ اسم شریف خالق کائنات جل جلالہ نے نبوت کے فورم پر صرف اور صرف اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے پسند کیا، اور اس نام کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اعلان فرما دیا۔ جس وقت اسم شریف کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو پس منظر اس اسم شریف کا بڑا عجیب ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب جس وقت انہوں نے آپ کا یہ نام رکھا، اس سلسلہ میں مواہب لدنیا میں تفسیر سے موجود ہے، دیگر درجنوں ماخذ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی تو جناب عبد المطلب جو ہے، حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کس لیے تم نے یہ نام رکھا؟ حالانکہ اس وقت عربوں میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے وہی نام جو آباء و اجداد میں ہوتے تھے انہی کو استعمال کرتے تھے، اور بار بار ایسے ہی نام ایک پشت 2 پشتوں کے بعد ان کا تکرار ہوتا رہتا تھا۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا کہ اس نام کا تمہارے فرد خاندان میں کوئی فرد نہیں ہے کہ تم نے اپنے بچے کا نام، پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے رکھا؟ تو جس وقت
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو دیکھیے ان کا عقیدہ کتنا شستہ تھا اور ان کے افکار کتنے تازہ تھے. وہ کہنے لگے انی لارجو ان یحمدہ اہل الارض کلہم، مجھے یہ امید ہے کہ تمام زمین والے میرے اس بیٹے کی تعریفیں کریں گے. ولادت کے وقت ان کا یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا. سرکار کی پیشانی کو دیکھ کر، سرکار کے انوار کو دیکھ کر اور جمال کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ بیٹا عام بیٹا نہیں، پوری کائنات ان کی تعریفیں کرے گی، اور جن کا ہر کوئی مدح خواں ہو اور ہر کوئی تعریف کرنے والا ہو وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اس واسطے دادا جان نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں اس امید پر یہ نام رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو وہ شان دینے والا ہے کہ کائنات میں ہر طرف ان کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں گے. اور اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ فرما دیا. کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان سلسلۃ من فضہ قد خرجت من ظہری، کہ میری پیٹھ سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی ہے، ایک چین ہے چاندی کی جو میری پیٹھ سے نکلی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اتنی لمبی ہے. لہا طرف فی السماء و طرف فی الارض، اس چین کا ایک کنارہ آسمانوں پر ہے، دوسری طرف زمین پر ہے. اتنی لمبی چین ہے، اتنی لمبی زنجیر ہے. اور پھر طرف فی المشرق و طرف فی المغرب، اس چین کا ایک سرا مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں. پوری کائنات اس زنجیر نے اپنے احاطے میں لے رکھی ہے. ثم عادت کانہا شجرہ، پھر وہ چین جب سمٹی تو ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی. جب وہ درخت میں نے دیکھا علی کل ورقۃ منہا نور، اس درخت کے ہر پتے میں نور تھا. وہ میری پشت سے نکلنے والی زنجیر درخت بن گئی اور درخت نوری درخت تھا. اس کا ہر پتا اور ہر پتے سے نور کا ایک جلوہ مجھے نظر آ رہا تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب پتے پتے سے نور برسنے لگا اذا اہل المشرق والمغرب کانہم یتعلقون بہا، اس ایک درخت کو مشرق والے بھی پیار سے دیکھتے تھے اور مغرب والے بھی پیار کو دیکھتے تھے. ساری کائنات کی نگاہیں اس درخت پر پڑی ہوئی تھی اور ساری کائنات سمٹ کے اس درخت کی طرف اپنی عقیدتوں کا رخ کیے ہوئے تھی. کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ خواب میں دیکھا، اس کے بعد تعبیر میں نے پوچھی تو مجھے معبرین نے یہ کہا فَأُبِّرَتْ لَهُ بِمَوْلُودٍ يَكُونُ مِنْ صُلْبِ، کہ تمہاری پشت سے ایک ایسا لفظ جگر ظاہر ہوگا، تمہاری نسل میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا یتبعہ اہل المشرق و اہل المغرب، کہ سارے مشرق و مغرب والے ان کے پیروکار ہوں گے. ساری کائنات ان کو مانے گی، ان کا کلمہ پڑھے گی، ان کے پیچھے چل پڑیں گے. وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، اور آسمان والے بھی ان کی تعریف کریں گے، زمین والے بھی ان کی تعریف کریں گے. لہذا یہ خواب اور اس کی یہ تعبیر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے موجود تھی تو انہوں نے اس کی روشنی میں اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرما دیا. اور اس سلسلہ میں دوسری بات جو مواہب اور دیگر کتب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آپ کے شکم مطہر میں جلوہ گر تھا، اس وقت آپ کو یہ آواز آئی فرشتوں کی طرف سے، کیا کہا گیا انکی حملت بسید ہذہ الامہ، کہ اس وقت تمہارے شکم میں اس کائنات کے سردار موجود ہیں. اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جس وقت تم ان کو وضع کرو گی، جنم دے گی، سمیہ محمدہ، تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا. لہذا یہ بھی صورتحال سامنے موجود تھی جس وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا. لیکن یہ اسی طرح ہے کہ اصل نام اللہ کی طرف سے ہے، اور معاشرے میں جو قرب ان ذوات کو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا اللہ نے ان کے ذہن میں یہ نام القاء فرما دیا. جیسے خالق کائنات فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ
کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو حفاظت اپنے بندوں سے کرواتا ہے، حفاظ سے کرواتا ہے۔ تو ایسے ہی نام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نہیں ہے کہ دادا جان جو ہے انہوں نے خود سوچ کے بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ازل میں رکھا گیا تھا اور آپ کے دادا جان کے دل میں اس کا القاء کر دیا گیا۔ ورنہ اس سلسلہ میں مواہب الدنیا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے ابھی مخلوق کے کسی فرد کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس سے 20 لاکھ سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھ دیا۔ 20 لاکھ سال پہلے، تخلیق کائنات سے پہلے خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اور جب اس انسانی سلسلے کا آغاز ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ نے اپنے جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو وصیتیں کی تو اس میں یہ کہا تھا، کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیس میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب بھی تم اللہ کا نام لو تو ایک نام ساتھ اور لینا ہوگا۔ اللہ کے نام کے ساتھ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ ابھی دیکھو وہ سلسلہ انبیاء کرام کا جو آگے چلنے والا ہے، اس میں پہلے فرد دنیا میں آئے ہیں اور انسانی جو سلسلہ ہے اس کا پہلا سلسلہ سامنے موجود ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین کو یہ لازم کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لینا ہے، تو حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کا نام تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے تجھے نبوت عطا کی ہے، اس کا تذکرہ تو میں ہر حال میں کروں گا، لیکن جو دوسرا اسم شریف بتا رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کن کا نام ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ذکر کرنا یہ ضروری کیوں ہے؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے یہ یاد رکھو، انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والتین۔ ابھی میرا خمیر تیار ہو رہا تھا، اس وقت جب میں نے نگاہ اٹھائی تو میں نے عرش کے پائے پر اللہ کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا پایا تھا۔ اس واسطے جب رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو ملا رکھا ہے تو پھر تمہیں بھی اللہ کے نام کے ساتھ یہ نام ضرور ملانا پڑے گا۔ یہ دیکھو کب سے یہ آپس میں اتصال ہے ان دو ناموں کا، اور رب ذوالجلال نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو، بلکہ اس وقت مجھے تطویل کا خطرہ ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے، ایسی احادیث کہ جس میں جنت کے ہر پتے اور حوروں کے سینوں پر اور جنت کی جو اہم چیزیں ہیں اور عرش کے تاج پر جو نام لکھا ہوا ہے وہ یہ نام ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ خود رقم کیا ہے اور لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ کبھی بھی میرے نام سے جدا نہیں کیا جا سکے گا۔ آج کچھ لوگوں کو تردد ہے کہ مسجد میں ایک کنارے پہ اللہ کا نام ہے تو کہتے ہیں برابر دوسرے میں یہ نام نہیں ہونا چاہیے، اس میں برابری ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو پر لازم کر دیا تھا کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ اس نام کو ضرور ذکر کرو گے، اس واسطے کہ یہ ہم نے اللہ کے برابر نہیں کیا، اللہ نے خود اپنے نام کے ساتھ اس نام کو ملا رکھا ہے۔ یہاں جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کا پس منظر موجود ہے، آج ہم اس عظیم نام کی حکمتوں کو اور اس کے معنی اور اسرار و رموز کو سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں کتنا ماضی کا وہ دور عطا فرمایا ہے کہ جب پہلی نگاہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی اٹھی تھی تو اسی نام پہ جا پڑی تھی، اور آج اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود رب ذوالجلال نے ہمیں اس سلسلے سے دور نہیں کیا۔ آج بھی ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو اس نام سے دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو حمد سے مشتق ہے، محمد کے سوا احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں اسما جو ہیں ان میں فرق ہے معنی کے لحاظ سے، اگرچہ دونوں حمد سے بنے ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی حمد کرنے والوں میں سے جس کا پہلا نمبر ہے
وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. کیونکہ رب ذوالجلال کی مخلوق ساری حمد کرتی ہے. تو احمد کا معنی ہے رب کی حمد سب سے زیادہ کرنے والا، اور محمد کے جن کی سب سے زیادہ مخلوق میں تعریف کی جائے. احمد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حمد کرتے ہیں رب ذوالجلال کی، تو مطلب کیا بنا کہ آپ احمد الحامدین ہیں، پوری کائنات کے حامدین، حمد کرنے والے جو رب کی حمد کرتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور ہمارے نبی علیہ السلام ایک طرف ہو جائیں، آپ کا پلڑا بھاری ہوگا. آپ احمد ہیں، یہ مطلب ہے ان سپرلیٹو ڈگری ہے حمد میں کہ خالق کائنات کی حمد جو آپ کرنے والے ہیں اتنی اور کوئی نہیں کر سکتا. نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی رسول کر سکتا ہے، نہ کوئی غوث کر سکتا ہے، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عام مومن. تو رب ذوالجلال نے یہاں بھی مرتبہ ظاہر کر دیا محبوب علیہ السلام کا کہ لوگوں تم سارے ہی میری تعریف کرتے ہو، لیکن جو حق تعریف ادا کرنے کا، تعریف کرنے کے اندر جو کمال میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. اس واسطے حمد کی جاتی ہے صفات کو دیکھ کر، کمالات کو دیکھ کر، شانوں کو دیکھ کر. ہمیں اتنی شانوں کا پتہ نہیں ہے جتنی شانوں کا پتہ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کو تھا کہ اللہ کی کیا شانیں ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی اتنی شانوں کا پتہ نہیں تھا جتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی اتنی شانوں کا پتہ نہیں تھا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان سب کو اللہ کی اتنی شانوں کا پتہ نہیں ہے جتنا پتہ آمنہ کے لال اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لہذا حمد کرنے کے لحاظ سے بھی رب نے آپ کو پہلا نمبر عطا فرمایا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ جب حشر کے دن اللہ محبوب علیہ السلام مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، فرمایا کچھ حمد ایسی ہے کہ جو اللہ نے آج تک اس کا کسی کو کھوج نہیں دیا، اور اس دن اللہ وہ میرے ذہن میں القاء فرما دے گا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی وہ حمد کروں گا. اور دوسرا فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، لوگوں تم سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں. تو جو زیادہ جانتا ہوگا وہ زیادہ شانیں سمجھتا ہے تو پھر زیادہ تعریف کر سکے گا. اس واسطے احمد میں بھی کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حامدین میں سے، اللہ کی ذات کی حمد کرنے والوں میں سے بھی پہلا نمبر عطا فرمایا ہے. اور محمد کا مطلب یہ ہوا کہ جن کی تعریف کی جائے ان کے لحاظ سے مخلوق میں کوئی فرد اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام سے آگے ہو. تعریف کیے جانے کے لحاظ سے اللہ کے بعد ہمارے محبوب علیہ السلام کا پہلا نمبر ہے. دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد پہلے بنے، محمد بعد میں. احمد ہے اللہ کی صفت کرنے کے لحاظ سے، تو لہذا اللہ کی صفت آپ نے مقدم کی ہے، پہلے کی ہے. اور صفت کرنے کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے پھر مرتبہ یہ دیا ہے کہ آپ کو سارے جہانوں کا محمد بنا دیا ہے. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ قرینہ ملتا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ذکر کیا، قرآن مجید میں موجود ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، تو احمد کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ سے امتیں مانگتے تھے، فضائل پڑھتے تھے اپنی کتاب کے اندر، تو تورات میں تو کہتے تھے اے اللہ یہ میری امت بنا دے، یہ میری امت بنا دے، تو جواب ملتا تھا تلک امت احمدہ، اے کلیم یہ تمہاری نہیں، یہ میرے احمد کی امت ہے. تو اس لحاظ سے اس وقت نام احمد چل رہا تھا. ایسے ہی پہلی آسمانی کتابوں میں اسم شریف احمد رہا، اور قرآن مجید میں محمد، حالانکہ کلام ازلی ہے، یہ بھی کوئی نیا کلام نہیں، ازل سے ہے، لیکن ایک ترتیب کے لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احمدیت یعنی احمد ہونا یہ صفت ہمارے نبی علیہ السلام میں مقدم ہے. اور اس پر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو محمدیت کا تاج عطا فرمایا ہے. یہاں جس وقت ہم اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اس نام میں کچھ خصائص ہے، بلکہ کئی خصائص ہیں. اس وقت میں آپ کے سامنے صرف چند بیان کرتا ہوں کہ کیا شان دی ہے رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کے اسم شریف کو. اس اسم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے اسم ذات کے 4 حروف ہیں،
اس طرح محبوب علیہ السلام کے اسم ذات کے بھی 4 حروف ہیں، کیونکہ جب حروف گنے جائیں تو شد والا جو حرف ہو وہ 1 شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ جو ہے اس میں پہلے حمزہ، پھر لام، پھر الف اور اس کے بعد ہا، یہ 4 حروف ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی 4 حروف ہیں، میم، ہا، میم اور دال. تو یہ رب ذوالجلال کا جو سب سے بڑا اسم شریف ہے، اسم جلالت، جس کی بحث کل تم نے سنی، اس کے ساتھ مطابقت ہے اور مناسبت ہے. اور یہ پہلا حسین نقطہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ فرما رہا ہے مجھ سے ان کو جدا نہ کرنا، میں نے نام کے حرف میں بھی ان کو اپنے ساتھ مطابق رکھا ہے اور ان کو ایسا کامل نام دیا ہے کہ جو میرے نام کے ساتھ مل جانے کے لائق بھی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، میں نے حروف بھی اس کو برابر عطا فرمائے ہیں. دوسرے نمبر پر یہاں یہ بڑی حسین مناسبت ہے جس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ پہلے بھی کیا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ اسم شریف اپنے نام سے مشتق کیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے تھے، جس کو درجنوں مآخذ میں ذکر کیا گیا ہے. تو ان کا انداز بڑا عجیب تھا، کہنے لگے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدٌ. کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کا نام اپنے ساتھ ملا رکھا ہے. کب؟ فرمایا جب 5 مرتبہ مؤذن اذان پڑھتا ہے. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب اشہدوں کا لفظ مؤذن 5 اذانوں میں پڑھتا ہے تو یہ رب ذوالجلال کو مقصود ہے. اور کوئی کہیں کوئی اجتماع کرے یا نہ کرے، اذان میں میرے محبوب کا نام میرے ساتھ ضرور ملا ہے اور 5 مرتبہ اس کا تکرار ہوتا رہے. اور یہ ملانا اس کو کس انداز میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاش کر لیا اور نعت پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے. اور جس وقت اذان پڑھی جاتی ہے عملاً اس اتصال کا ثبوت دیا جاتا ہے. ساتھ دوسرا شعر بڑا عجیب ہے، کہنے لگے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ کہ اللہ نے اپنے نام سے ان کا نام نکالا ہے. شق لہو من اسمہ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام سے نکالا. کیوں؟ لیجلہ، تاکہ اللہ آپ کی عظمت کو ظاہر کرے. حضرت حسان کا انداز کہ اللہ نے جو نام محمد بنایا اور یہی محمد اور اللہ کا محمود نام ہے اور دونوں حمد سے بنے ہیں، تو کہنے لگے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنے نام سے بنایا ہے. کس انداز میں؟ کہتے ہیں فضل العرش محمود وہذا محمد، کہ وہ عرش والے محمود ہیں اور ہمارے سامنے محمد بیٹھے ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فضل العرش محمود وہذا محمد، لوگوں عرش والی ذات محمود ہے اور اللہ نے فرش والوں کو جو آقا دیے ہیں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس نام کی ایک خصوصیت ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے، اور بالخصوص آج جو لوگوں نے اپوزیشن بنا رکھی ہے اللہ اور نبی علیہ السلام کو آپس میں یہ جدا کرنے کے لیے، تو حضرت حسان کہنے لگے کہ رب ذوالجلال نے تو نام ہی اپنے والا اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. تیسرا اس میں بڑا حسین نقطہ ہے اور اس کو میں مواہب الدنیا کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ میرا اپنا ذہن کا بنایا ہوا نہیں. مواہب الدنیا کے اندر بڑے عجیب طریقے سے اس اسم شریف کی صورت کو بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ اگر انسانی شکل پہ غور کیا جائے تو انسانی شکل لفظ محمد پہ بنائی گئی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انسان جس کو اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا. تو انسانی شکل کیا ہے، کیوں اتنی خوبصورت ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. کس طرح؟ کہنے لگے فالمیم الاول رأسہ،
انسان کا سر جو ہے یہ لفظ محمد کی میم ہے. اور پھر کہتے ہیں وجناحا ہو ولہا ہو جناحا ہو، یہ دونوں بازو جو ہیں انسان کے یہ ہا ہے. محمد جو لکھا جائے اور جو اصل عربی رسم الخط ہے اس میں دیکھیے، اور جس خط کے اندر وہ خطوط لکھے ہوئے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بادشاہوں کو گئے ان کو سامنے رکھ کے بالخصوص یہ نقطہ سمجھیے. کہنے لگے انسانی شکل لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائی گئی ہے. انسان کا سر میم ہے اور اس کے جو بازو ہیں یہ ہا کا روپ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور پھر فرمانے لگے والمیم سرتہ، دوسری میم جو ہے یہ ناف ہے، انسان کی ناف یہ دوسرے میم کی جگہ پہ ہے. اور پھر والدال رجلاہ، اور دونوں جو انسان کی ٹانگیں ہیں یہ اس دال کا منظر پیش کرتی ہے جو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کے اسم شریف میں رکھا ہے. تو اس انداز پر یعنی ہر انسان اگر وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ مومن ہے یا کافر ہے، اس کو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے جس انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اور فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے اور احسن تقویم کہا ہے، یہ انسانی بدن چلتا پھرتا ہمارے محبوب علیہ السلام کے اسم شریف کی گواہیاں دے رہا ہے. اور یہاں تک کہ بعض مشائخ نے یہ کہا اور یہ بھی مواہب میں موجود ہے، کہنے لگے لا يدخل النار من يستحق دخولها الا ممسوخ الصورہ، کہ جو جہنمی جہنم میں جائے گا اس شکل میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ محبوب علیہ السلام کے نام والی شکل ہے، تو جہنمی جہنم میں جائے گا تو اس کی یہ شکل بدل دی جائے گی. یعنی یہ انداز جو انسانی بدن کا ہے یہ برقرار نہیں رہے گا اور پھر جا کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. ورنہ یہ انداز جو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کے نام والا دیا ہے یہ پیار والا انداز ہے، اور جو پیارے سانچے میں ڈلا ہوا ہو اس کو عذاب نہیں دیا جاتا، اس واسطے پہلے اس کو مسخ کر دیا جائے گا اور پھر اس جہنمی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ جہاں حشر کے دن کھڑے ہوں گے اس جگہ کو محمود کہا جاتا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو آپ کا رب مقام محمود پہ بٹھائے گا. وہ کیا ہے؟ صحابہ کے قول کے مطابق کہ اللہ عرش برین پر کرسی پہ اپنے محبوب کو اپنی دائیں جانب جگہ عطا فرمائے گا. یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ دائیں جانب سمجھنے میں کیسی ہوگی. بہرحال یہ صحابہ سے تفسیر معصور ہے، یعنی سند کے ساتھ ثابت ہے. تو جن کا مقام مقام محمود ہو اور جن کی امت حمادون ہو، یہ جو ہم امت ہے محبوب علیہ السلام کی، ہمارا نام حمادین ہے. مطلب کیا؟ خواہ اللہ کی طرف سے دکھ آئے پھر بھی حمد کرتے ہیں، خوشی آئے پھر بھی حمد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت نہیں کرتے، اس کی طرف سے پھول برسے پھر بھی حمد کرتے ہیں، اور کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی حمد کرتے ہیں. تو اس امت کا نام حمادون ہے، حمد والی امت. اور ہماری نماز کا آغاز حمد سے ہے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. ہمارے خطبوں کا آغاز حمد سے ہے، اور جنت میں جانے کے بعد آخری کلام ہمارا حمد ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے. تو جس کو حمد والی چیزیں دی گئی اس کا نام حمد والا ہوگا. اس واسطے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے ہی جچتا تھا اور مستحق ہی آپ کی ذات تھی. اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو یہ مقدس اور میٹھا نام عطا فرمایا ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر یہ نام ایسا ہے کیونکہ اللہ کو مقصود یہ تھا کہ کوئی کتنا بھی دشمن ہو وہ یا تو میرے محبوب کی تعریف کرے، اور اگر تعریف نہ کر سکے تو کم از کم جب وہ بکواس کرنا چاہے تو نام ایسا ہو کہ پھر بھی آپ کی ذات تک اس کا بکواس نہ پہنچ سکے. وہ تنقید کرے تو تنقید نہ کر سکے، اور اگر تنقید نہ کرے ویسے بولنا چاہے تو دشمن ہو کے بھی تعریف کرے. کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ارشاد فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کہنے لگے الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم،
تمہیں تعجب نہیں ہے میرے صحابہ کہ اللہ نے مجھ سے قریش کی گالیوں کو کیسے پیچھے ہٹایا ہے اور قریش کی تنقید کو اللہ نے مجھ سے دور کیسے کیا ہے؟ صحابہ تم سمجھے نہیں ہو؟ تمہیں تعجب نہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان تمام کو جو میرے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کی عداوت اور ان کی گالیوں کو اور ان کی تنقید کو اللہ نے مجھ سے کیسے دور رکھا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیسے دور رکھا؟ فرمایا یہ گالیاں تو نکالتے ہیں جو جہنم کے کتے ہیں وہ مجھے برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ میرا نام بگاڑ کے یشتمون مزمما وہ مزمم کہتے ہوئے بکواس کرتے ہیں کہ مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے. مزمم وہ لفظ ہے جو محمد کے مقابلے میں ہے. جس طرح محمد وہ ہے جس کی تعریف کی جائے, مزمم وہ ہے جس کی مذمت کی جائے. تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب ان کا حسد انہیں مجبور کرتا ہے اور وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو زبان پر کوئی لفظ نکالتے ہیں تو اس وقت وہ مجھے محمد کہنا پسند نہیں کرتے اور مزمم بول کے مزمم کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. فرمایا وہ مزمم کو بھونکتے ہیں اللہ نے مجھے تو محمد بنایا ہے. صحابہ تعجب کرو اللہ نے میری ذات پہ پہرے کیسے دیے ہیں. فرمایا وہ جو کچھ کرنا چاہے اگر مجھے محمد کہیں گے تو ضمیر ملامت کہے گا کہ جن کو محمد کہہ رہے ہیں انہیں پھر ہمیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے کیونکہ زبان سے کہتے ہیں کہ احسانوں والے جسے شانوں والا کہے اس کی پھر تنقید اس پہ کیسے کریں. فرمایا اگر محمد کہتے ہیں تو پھر ان مجبوراً اللہ اسے میری تعریف کروا دیتا ہے اور اگر وہ اپنے حسد میں پک جاتے ہیں لاوا ان کا پھٹتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں نام بگاڑ کے بولو مزمم بولو. فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام وہ مزمم کہہ کے مزمم کو کوستے رہتے ہیں وانا محمد اور میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا مجھ تک ان کی کوئی بات آتی نہیں ہے اس واسطے کہ وہ کسی مزمم کو کہہ رہے ہیں اور میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا ہے. چھٹا اس نام کا خاصہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو قاطع شرک بنایا. ہمارے نبی علیہ السلام کا نام جو ہے اس نے شرک کی جڑیں کاٹ دی اور بالخصوص وہ شرک جو آج انجینئرڈ شرک امت میں لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اگر ایک صرف مجازن بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام میں اللہ کی مانی گئی تو شرک ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر غیب جانتا ہے نبی علیہ السلام عطائی طور پر جانے پھر بھی شرک ہے. یہ جس وقت ایک صورتحال ابھرنی تھی رب تو ازل سے جانتا تھا اور جانتا ہے تو اس نے نام ہی ایسا دیا کہ کوئی بھی اس طرح توحید کی آڑ میں میرے محبوب کی توہین نہ کرے. فرمایا جس کو ایسا مرد لاحق ہو جائے وہ میرے نبی کا نام پڑھ لے اس نام سے پتا چل جائے گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک کے نزدیک تعریف یہ ہے کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اور ادھر اللہ اپنا مقام کیا بیان کرتا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں رب کے لیے ہے اور ادھر نام وہ رکھا کہ جس کی ساری تعریفیں کی جائیں. فاتحہ میں یہ ہے کہ ساری تعریفیں میری ہیں اور محبوب کا نام ہی وہ رکھا کہ ساری تعریفیں ان کی ہیں. اب الحمدللہ رب العالمین ہر تعریف اللہ کی ہے اور جب کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نام کا سارا سبق یہ پڑھ آئے ہو کہ وہ ذات کی جن کی ہر وقت تعریف کی جائے. اللہ کی بھی ہر وقت تعریف ہو اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی بھی ہر وقت تعریف ہو. جن لوگوں نے شرک کا ایک ہوا بنایا تھا ان کے نزدیک تو معاذ اللہ یہ نام ہی شرک ہو گیا لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں یہ شرک کا بخار اتارے گا. نام سوچ لو گے تو پتا چل جائے گا کہ اللہ کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں. حمد اس کی بھی ہے اور محمد نام ان کا بھی ہے لیکن شرک نہیں ہے اس واسطے کہ ان کی جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں خود نہیں اللہ کروا رہا ہے. اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اللہ کے دیے ہوئے کمالات سے ہو رہی ہے اللہ کی دی ہوئی شانوں سے ہو رہی ہے اور اللہ وہ نہیں ہے کہ جس کو کسی نے شان دی ہو اور اس کی حمد کی جا رہی ہو. لہذا پتا چل گیا وہی بھی حمد ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بھی حمد ہے لیکن شرک نہیں ہے. کیوں؟ حمد جن خوبیوں پر ہے اور جن کمالات پر ہے وہ کمالات اللہ کے اپنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہی عطا فرمائے ہیں. اس کے ساتھ 7ویں نمبر پر یہ نام مصدق باری تعالیٰ ہے کہ آپ کا
یہ نام ہی اللہ کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ علم بڑا رکھتا ہے، اللہ کی شان بڑی اونچی ہے۔ کیوں؟ جب اس نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 20 لاکھ سال پہلے نام یہ رکھ دیا تھا، اور پھر محبوب علیہ السلام پیدا ہو گئے تو نام رکھوا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانا کیا ہے کہ ہر وقت جن کی صفت بیان ہو تو مطلب کیا ہوگا؟ ساری زندگی کو غلط کام نہیں کریں گے۔ ہر وقت صفت بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص گھنٹے کے بعد معذاللہ غلطی کر بیٹھے اور دن میں کئی کرے یا سال میں کرے تو وہ تو پھر تعریف نہیں ہو سکے گی ہر وقت۔ تو رب ذوالجلال نے جب پیدا کیا محبوب علیہ السلام کو تو نام محمد رکھا۔ ابھی 1 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، 2 سال کے بھی نہیں تھے، 3 سال کے بھی نہیں تھے، 4 سال کے بھی نہیں تھے، ابھی جوانی بھی نہیں آئی تھی، ابھی وہ جوانی کے بعد کے حالات بھی نہیں آئے تھے۔ وہ ساری صفتیں جن کا بعد بھی اظہار ہونا تھا اللہ نے نام کے اندر خبر دے دی تھی، اور کمال یہ بنا کہ اس کے برعکس نہیں ہوا، جیسا رب نے نام رکھا تھا ویسی شان زمانہ دیکھتا رہا۔ تو اس نام نے یہ ثابت کر دیا کہ جس نے نام دیا ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ اللہ ہے، وہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے، اور اس نے جیسا نام رکھا ہے سرکار نے ویسے ہی کام کیے ہیں۔ آپ کی اطاعت، آپ کی زندگی کی عظمت اور آپ کی زندگی کے وہ شان کہ جس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے وہ نام سے ظاہر ہو گیا کہ خالق کائنات نے جو نام دیا تھا، ایسا ہوتا معذاللہ کہ نام تو بڑا اونچا ہوتا اور کام چھوٹا ہوتا، نہیں، زمانہ گواہ ہے کہ جیسے نام عالی ہے ایسے ہی کام بھی عالی ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کے مطابق پوری زندگی گزار دینا، یہ آپ کی زندگی کی ہر گھڑی اپنے رب کی صداقت پر گواہی دے رہی تھی۔ اس بنیاد پر مجھے اپنے استاد محترم کا وہ شعر یاد آ گیا، حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری سیرت اشعار میں لکھی ہے عربی زبان کے اندر، الوردۃ العنبریہ، اس کے اندر انہوں نے جس وقت یہ ذکر کیا کہ دادا جان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا تو کہنے لگے فحقق اللہ للجد الرجاء وقت حمدک الناس من عرب ومن عجم، کہ دادا جان نے جو امید ظاہر کی تھی کہ میں نام محمد اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میرے بیٹے کی تعریف کرے گی، اے میرے محبوب وہ بات اللہ نے پکی کر کے دکھا دی، آج عرب و عجم میں تمہارے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یہ انداز رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو یہی نام ختم نبوت کی بھی دلالت ہے۔ بات ختم کرنے والا ہوں، اب دیکھیے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان میں سے کسی کا نام محمد یا احمد نہیں تھا اور آپ کا ہی بنا، تو مطلب کیا ہے کہ حمد اختتام پہ ہوتی ہے۔ ابھی میں تقریر ختم کروں گا تو کہوں گا آخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن مجید میں جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، حمد آخر میں ہوتی ہے۔ تو کب سے سلسلہ نبوت کا شروع تھا، لیکن کسی کا نام محمد نہیں تھا کہ محمد ان کا ہوگا جن کے بعد پھر کوئی نہیں آ سکے گا، لہذا یہ نام ختم نبوت کا بھی بیان ہے۔ اس نام نے ختم نبوت کو بھی واضح کر دیا۔ 9ویں نمبر پر اس نام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مشکل کشائی کی کنجی بنایا ہے، حاجت روائی کی کنجی ہے، اور یہ وسیلہ حل مشکلات کا در منصور میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور جب مر گیا لوگوں نے اس کو بہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا، اور وہ پڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ نکلو اور اس کا جا کے جنازہ پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ یہ 200 سال تیری نافرمانی کرتا رہا اور اب لوگوں نے اس کو دھتکار کے پھینک دیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، ابو نعیم نے اس کو حلیہ میں بھی روایت کیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اخرج فصلی علیہ، کلیم چلو ان کے جنازہ پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا لأنہ کان کلما نشر التوراۃ
ونظر الى اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینیہ. فرمایا اگرچہ بڑا ہی برا تھا لیکن جب بھی یہ تورات کھولتا تھا لفظ محمد کو چومتا تھا, آنکھوں پہ لگاتا تھا. قبلہ چومتا تھا, ووضعہ وہ علی عینیہ اپنی آنکھوں پہ لگاتا تھا. تو میں نے اس ادا کو پسند کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس واسطے کلیم وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہے. وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حُورًا, اور ادھر میں نے اس کی شادی 70 حوروں سے کر دی ہے, اور وہ دلہا یہاں کوڑے پہ پڑا ہے. چلو کلیم اس کا جنازہ پڑھو اور اس کو رخصت کرو. یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. آج ہم اسی نام کے زیر سایہ بیٹھے ہیں اور رب ذوالجلال سے دعا کر رہے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.